اصلاح معاشرہ کیسے ہو کہ آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہے، بہت زیادہ اخلاقی بگاڑ پایا جاتا ہے، اس قدر فساد پایا جاتا ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہی و بربادی کے کنارے پر جا پہنچا ہے۔ اور آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کس قدر اخلاقی انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اس تباہی و بربادی سے کیسے بچا سکتے ہیں، اور معاشرے کی تمام خرابیوں کی اصلاح کیسے ممکن ہو۔ اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس امت کا اولین اسلامی معاشرہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشکیل دیا تھا، اور اس کی کیا خصوصیات تھی کہ جن کی بنا پر وہ معاشرہ ایک مثال معاشرہ بن گیا تھا۔ کیونکہ یہ بات کسی بھی شخص سے مخفی نہیں ہے کہ کسی بھی اسلامی معاشرے کی اصلاح اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشکیل کردہ پہلے اسلامی معاشرے کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اصلاح نہ کرے۔ تو آئیے ان کے اختصار کے ساتھ ان خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہیں اور انہی کی روشنی میں اپنے معاشرے کی خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلی خصوصیت توحید باری تعالیٰ کا صدق دل سے اقرار اور شرک سے برات اور لا تعلقی۔ مسلمان اکیلے اللہ کو معبود برحق سمجھتے ہیں اور شرک سے برا اور لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہی بات ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد ہی توحید باری تعالیٰ کے اقرار پر رکھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز ہی توحید باری تعالیٰ سے کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دعوت کا آغاز اس جملے سے کیا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ تم سب اقرار کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ اقرار کر لو کہ یہ اقرار کر لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دی تو اس سے آپ کی مراد صرف باری تعالیٰ کو رب خالق و مالک رازق اور ماننا ہی نہیں تھا، کیونکہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک مانتے تھے، جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 61 اور آیت نمبر 63 میں اللہ نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مراد یہ تھی کہ اس بات کو بھی دل سے تسلیم کیا جائے کہ معبود برحق بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، تمام عبادات کا لائق وہی ہے اور ہر قسم کی عبادت اسی کے لیے روا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی اور نذر و نیاز، رکوع و سجود اور امید، خوف و خشیت، توکل، دعا، عاجزی و انکساری و خشوع، عقیدت و محبت۔ الغرض یہ ہے کہ تمام تر عبادات میں وہ وحدہ لا شریک ہے، کہ کلمہ توحید کا یہی مفہوم ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا تو وہ کہنے لگے کہ کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پہلا اسلامی معاشرہ جو مدینہ منورہ میں معرض وجود میں آیا وہ انہی لوگوں پر مشتمل تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ کامیاب اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے سب سے پہلے معاشرے میں بسنے والے مسلمانوں کے عقیدے کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں شرک انتہائی بھیانک صورت میں موجود ہے۔ وہ مقامات کی جہاں سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارا نہیں جانا چاہیے تھا، وہاں غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز پیش کی جاتی ہے، غیر اللہ کے سامنے رکوع و سجود جیسی عبادت انجام دی جاتی ہے۔ روزانہ لاکھوں لوگ ان مقامات پر آتے ہیں، جاتے ہیں، شرکی اعمال کرتے ہیں، شرک کے ذریعے اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کو کھلم کھلا دعوت دیتے ہیں، جبکہ شرک کو اللہ تعالیٰ نے ظلم و عظیم قرار دیا۔ اس صورتحال میں یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو اور معاشرہ ترقی راہ پر گامزن ہو؟ یقیناً
یہ ناممکن ہے کہ جب تک کہ تمام مسلمان شرک سے توبہ نہ کرے اور جب تک شرکیہ مرکز ختم نہ کیے جائے۔ شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جس قوم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو وہ قوم کیسے ترقی کر سکتی ہے، اور یہ ایسی قوم جس معاشرے کا حصہ ہوگی وہ معاشرہ کیسے کامیابی کی راہ طے کر سکتا ہے۔ یقیناً یہ لمحہ فکر یہ ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے معاشرے میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے عقیدے کا درست ہونا اور شرک کی غلاظت سے پاک ہونا بہت ضروری ہے۔